فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سلار کو یاد تھا، ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکنڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائڈس اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے۔ فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ سلار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سلار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سلار نے ان سے اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہاتھ سے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاگ بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو، ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات میں بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی۔ ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتے رہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری کو ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سلار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا۔ یہ بہت بڑھ جائے گا، تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سلار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ دوپہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سلار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے۔ جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سلار نے کہا۔ جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کے مجھ سے مل لینا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی۔ پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا۔ سلار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتہ۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟
سلار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔ سلار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی چھڑی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سلار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سلار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے؟ سلار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں ملیں گے؟ فوراً جواب آیا۔ کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں کہ سلار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے۔ سلار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ نہ ہنسیں، وہ بے اختیار بگڑی۔ سلار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا، اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراق میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کے طریف نے دروازے کی چھڑی میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سلار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے۔ اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سلار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی چھڑی میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سلار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا، اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سلار نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سلار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سلار کی طرف جانے کی بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے، فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا، سلار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتوں کے دوران سلار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان یکدم خوش ہوا۔ اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا، اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔
وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا، اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا۔ سلار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ تم اسی طرح کا کوئی اور پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میرا مسئلہ وقت ہے۔ میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا اور پھر میں پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سلار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تم چائے پیو اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ سلار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سلار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے کو دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیت وغیرہ یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اسی لیے تو میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سلار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں تو پھر کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا، پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری اسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سلار نے گردن سیدھی کر لی اور اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین و آسمان کے انقلابیں ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا تھا اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سلار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک یا فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور حدیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی اہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بائیو ڈیٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بائیو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بائیو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں،
تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی۔ پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سلار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید ثبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک کے اندر داخل ہو گیا۔ سلار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے اس لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سلار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی یاد کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔ 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کہا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید ثبت علی کہاں ہیں؟ سلار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اسے کہا۔ سلار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے۔ اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، ڈھیر عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سلار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چونکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید ثبت علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے ایک محسوس جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ اور سفید تھی۔ وہ یقیناً جوانی میں بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا اور وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سلار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سلار کو ان کے ابتدائی چند جملوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و افراط سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر کسی ایسے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے۔
مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا۔ اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور اس سب کے بدلے میں اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کو احسان مند ہونے کی بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا، کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اسے تلک رکھنا تک پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کھٹتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہاں پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منتقل نہیں کرتا۔ سلار پلکیں چپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سلار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اسے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبت علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، سلار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبت علی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھیں۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلیاں لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزارا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے اور فرقان تقریباً اتنا ہی عرصہ سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر سبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر۔ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سلار کا تعارف کروایا۔ یہ سلار سکندر ہے، میرے دوست ہیں۔ سلار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران انہی کا ملازم اندر آیا۔ انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سبت علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔
آپ مسکراتے نہیں ہیں سلار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔ سلار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ چھنپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر ثبت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں، اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر ثبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سلار کی طرف بڑھا دی۔ اس کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں اچھی واقفیت حاصل ہو۔ سلار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثبت علی سے پہل ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر ثبت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی ہے۔ بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سلار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جس پر ہمارے بچے اور ان کے بعد آنے والی نسل تعمیر کرتی رہے۔ وہ اندھیرے میں اٹامک ٹوٹیاں نہ مارتے رہیں۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کر کے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہنچاتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سلار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے، مگر آگے کچھ نہیں۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے۔ ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔
مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا، صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سلار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سلار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس طرح کوئی شاک نہیں لگا تھا، وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا، اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سلار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔